السلام علیکم، آپ AS نیوز دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک بہت ہی زبردست سائنسدانوں کا ایک تجربہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انسانوں کی جان بچانے کے لیے دنیا بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے، خاص طور پر تب جب کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہیں اور انسان کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں، تو اس صورت میں انسانوں کو ریسکیو کیسے کیا جائے، ان تک پہنچا کیسے جائے اور پھر ان کی نشاندہی کیسے کی جائے کہ وہ فی الحال اس وقت کہاں پھنسے ہیں، تاکہ وہیں سے آپریشن کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ تو اس حوالے سے جاپان کے سائنسدانوں نے جناب ایک بہت ہی زبردست تجربہ کیا ہے، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں نے لال بیگوں کے ذریعے انسانی جانیں بچانے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ آج وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بہت زبردست ہے، لاسٹ تک جڑے رہیے گا، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز کوشش کریں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنسدانوں نے کس طریقے سے لال بیگ کو ٹرینڈ کر لیا ہے اب کہ وہ قدرتی آفات میں جیسے کہ زلزلے وغیرہ اور اس طرح کی ڈیفرنٹ جو دیگر دوسری آفات ہیں، ان کی وجہ سے جو انسان ملبے تلے پھنس جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ وہ سٹک ہو جاتے ہیں جہاں تک عام انسانوں کا پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہاں تک یہ لال بیگ پہنچیں گے اور پھر نشاندہی کریں گے کہ جو بندہ ہے وہ کہاں پھنسا ہوا ہے اور آپ وہاں پہ جائیں اور اس کو ریسکیو کریں۔ تو غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جاپان کے سائنسدانوں نے ایک ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جو لال بیگ کی کمر پر نصب کی جا سکتی ہے۔ اس ڈیوائس کے ذریعے لال بیگ ریسکیو مشنز میں استعمال ہو سکیں گی۔ لال بیگ کو دیکھ کر اکثر لوگ یا تو اس سے ڈرتے ہیں یا پھر کراہت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جب لال بیگ کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی ڈرتے ہیں، مجھے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے لال بیگ کو دیکھ کر۔ حالانکہ لال بیگ ایک بہت ہی شرمیلا جانور ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی چونکہ حیت اور شکل و صورت اللہ نے اس طرح کی بنائی ہے کہ بہت ہی ڈینجرس لگتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ لال بیگ کو استعمال کیسے کیا جائے گا۔ اگر کسی زلزلے یا کسی بھی قدرتی آفت کے بعد لوگ منو ملبے تلے دبے ہوں تو وہاں ایسے سینکڑوں لال بیگوں کو چھوڑا جا سکتا ہے جو یہ ڈیوائس لے کر چھوٹے سے سوراخ سے بھی ملبے میں گھس جائیں گے اور اندر پھنسے لوگوں کی نشاندہی کر سکیں گے۔ یعنی ایک ایسی ڈیوائس تیار کی گئی ہے جو لال بیگ کی کمر پر نصب کر دی جاتی ہے، اور پھر جب ہم لال بیگ کو چھوڑتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے بھی گزر کے آگے تک بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر اس ڈیوائس کی ایک اور شاندار بات یہ ہے کہ آپ اسی ڈیوائس کی مدد سے آپ لال بیگ کی ڈائریکشن کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو نوٹس بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت ہے کہاں پر۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، مطلب جو یہ ڈیوائس ہے جب ہم لال بیگ کی کمر پر نصب کریں گے تو لال بیگ جو ہے وہ آبویسلی موو کرے گا، تو اس ڈیوائس کو چلنے کے لیے بھی انرجی کی ضرورت ہے، تو انرجی کہاں سے لی جائے گی؟ تو اس انرجی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لال بیگ کے جسم پر ایسی سولر فلم چپکائی ہے جو انسانی بال سے بھی 3 گنا باریک ہے۔ جاپانی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اسے اتنا باریک اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ لال بیگ بآسانی حرکت کر سکے۔ یعنی ایک بہت ہی باریک سولر انرجی چپ لگائی جائے گی لال بیگ کے جسم پر، یعنی اس کی بیک سائڈ پر، تاکہ وہ اس کا وزن بھی اٹھا سکے اور وہاں سے انرجی بھی پیدا ہو۔ اور اب سائنسدانوں کے لیے نیا چیلنج اس ڈیوائس کو مزید چھوٹا بنانا ہے۔ یعنی ڈیوائس تو تیار ہو چکی ہے لیکن یہ تھوڑی بڑی ہے۔ لال بیگ اس کو اٹھا کے موو تو کر رہا ہے لیکن ابھی اس طریقے سے موو نہیں کر سکتا آسانی کے ساتھ۔ تو اب سائنسدانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اسے زیادہ سے زیادہ چھوٹا کیسے بنانا ہے تاکہ لال بیگوں کو کم سے کم بوجھ اٹھانا پڑے، اور اس میں کیمرہ اور سینسرز بھی لگائے جا سکے تاکہ آس پاس کے ایریا کو اچھے طریقے سے سکین کیا جا سکے۔ تو ناظرین یہ تھی لال بیگ کے حوالے سے خبر۔ اب لال بیگ سے جناب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لال بیگوں کو انسانی جانوں کو بچانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ محنت کریں، بجائے ایک دوسرے میں سے کیڑے نکالنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ نکتہ چینیاں کرنے سے، گالم گلوچ کرنے سے، لڑائی جھگڑے کرنے سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سائنس کی دنیا میں اور اپنی سٹڈیز کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں، محنت کریں اور اپنا دنیا میں نام بنائیں، جیسے جاپنیز اور دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں۔ سو اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔